بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے، ہم بھٹک۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین مسلمین رجلین او رجل وامرأتین عدولا کانوا او غیر عدول او محدودین فی القذف۔ چلیے دیکھیے، دو مسلمانوں کا آپس میں نکاح، دو مسلمانوں کا تسنیہ پڑھیے اس کو، دو مسلمانوں کا نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر ایسے دو گواہوں کی موجودگی میں جو دونوں آزاد ہوں، کوئی غلام اس میں نہ ہو، دونوں عاقل ہو، کوئی پاگل یا بچہ نہ ہو، بالغین دونوں بالغ ہوں یعنی کوئی نابالغ نہ ہو، مسلمین دونوں مسلمان ہوں، ذمی کافر نہ ہو، رجلین او رجل وامرأتین دونوں مرد ہوں تو اور اچھی بات ہے، اور نہیں تو کم سے کم ایک مرد اور دو عورتیں، چاروں عورتیں نہیں، ایک مرد اور ایک مرد کی جو کمی ہے اس کی جگہ پہ دو عورتیں مل کر پوری کریں گے۔ اب آگے آ رہا عدولا کانوا او غیر عدول، عادل کی جمع عدول، یہ گواہ، دیکھیے کیا وہ تسنیہ سے ہٹ گیا یہ، اب جمع آ گیا، یہ گواہ جو بھی بن رہے ہیں، ایک دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، تین ہو جا رہے ہیں نا، یہ گواہ چاہے عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، یعنی فاسق، غیر عادل کا مطلب کیا ہوا، فاسق ہوں، او محدودین فی القذف یا محدود فی القذف، یعنی کسی کے اوپر تہمت لگائی ہو زنا کی مثلا اور اس کو ثابت نہ کر سکے، اور جب ثابت نہ کر سکے تو پھر ان کے اوپر حد قذف لگتی ہے، تو محدود فی القذف بھی اگر ہے وہ بھی فاسق ہیں مگر اس کے باوجود وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ دیکھیے گواہ میں دو چیز، ایک ہوتا ہے گواہ بننا، گواہ بننا، اور ایک ہوتا ہے ضرورت پڑنے پر اپنی اس گواہی کو استعمال کرنا، جا کر کے گواہی دینا، ہاں میرے سامنے ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے، یہ گواہی کو ادا کرنا ہے، یعنی ایک ہے کہہ لیجیے تحمل شہادت اور ایک ہے ادائے شہادت، تحمل کا لفظ نیچے آئے گا، تحمل شہادت یعنی شہادت کا حامل ہونا، گواہ بن جانا، اور ادائے شہادت کا مطلب ہو گیا کہ ضرورت پڑی، اختلاف جب ہوگا جب یہ ضرورت پڑے گی، اختلاف ہو ضرورت پڑنے پر اسی گواہی کو ادا کرنا، ہاں میرے سامنے ایسا ہوا ہے۔ دیکھیے تو ہمارے نزدیک کیا ہے کہ نکاح کا انعقاد کب ہوگا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دو گواہ ہوں، دو گواہ ہوں۔ اب گواہ کیسے ہوں، ان کے لیے سب شرائط ہیں، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تو گواہ کا ہونا یہ شرط ہے، لیکن اس کو ہٹا دیجئے تو ایجاب اور قبول کا ہونا یہ رکن میں سے ہے، ایجاب اور قبول کا ہونا جو کل آپ نے پڑھا نا، تزوج تو قبل تو ایجاب و قبول، ایجاب و قبول یہ عقد نکاح کے ارکان ہیں، گواہی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، ایک دو گواہ نہیں بلکہ سینکڑوں گواہ موجود ہیں، لیکن ایجاب و قبول میں سے کوئی ایک نہیں پایا گیا، مثلا ایجاب صرف پایا گیا، قبول نہیں پایا گیا، تو پھر ایسی صورت میں وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، یعنی سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ اس کے ارکان میں سے کہ ان میں سے کوئی ایک اگر فوت ہو تو اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، اور اگر گواہ یہ ایجاب و قبول تو ہوا لیکن گواہ نہیں ہے تو گواہ کا ہونا چونکہ شرط ہے، اور جب شرط مفقود ہو جاتی ہے تو جو مشروط اس کے ساتھ جڑا ہوا وہ بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے ارکان پائے جا رہے ہیں،
اس وجہ سے گواہ نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ نکاح اس کا ختم ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اس کی حیثیت نہیں ہوگی، مطلب مقبول نہیں ہوگا وہ۔ اچھا دیکھیے، معاملہ اصل بھی یہ ہے کہ یہ جو گواہ کی شرط لگی ہے وہ کیوں لگی ہے؟ وہ اس لیے لگی ہے کہ اگر نکاح ہوگا تب ان دونوں کا ایک ساتھ رہنا حلال ہوگا، اور بے نکاح کے اگر ایک ساتھ رہتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ حرام ہوگا۔ چپکے چپکے آدمی حرام کام کرتا ہے، چپکے چپکے آدمی حرام کام کرتا ہے، اور حلال چپکے سے نہیں کرتا ہے۔ بھائی ایک کمرے کے اندر دو میاں بیوی آئیں، دروازہ بند کر لیں، ان کو کوئی آڑ محسوس نہیں ہوگی، بھائی میاں بیوی ہیں، وہ دروازہ بند کر کے اپنا رہیں گے۔ لیکن دو غیر اجنبی آدمی ہوں تو ادھر ادھر دیکھیں گے، دیکھتے ہیں نا، کیونکہ وہ گناہ ہے تو وہ خفیہ طور پر کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ فطرت ہوتی ہے خفیہ طور پر، تو اس وجہ سے ادھر ادھر جب دیکھیں کوئی نہیں تب دروازہ تو اس لیے نکاح کے لیے یہ شرط لگی ہے کہ دو گواہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، یہ دونوں حلال طریقے سے رہ رہے ہیں، حرام طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں۔ چلیے اب ایک اختلاف آتا ہے احناف کے درمیان اور امام مالک کے درمیان۔ امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ شہادت شرط نہیں ہے، اعلان شرط ہے۔ شہادت کی جب شرط لگا دیں گے تو پھر شاہد کے ساتھ جو لوازم ہیں ان کا برتنا ضروری ہوگا، عاقل ہو، بالغ ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لگیں گی۔ اور صرف اعلان کی بات اگر آپ کریں گے تو بچوں پاگلوں میں بھی اعلان کر دیں، ہاں فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا، لوگ جان لو، تو بچے پاگلے اگر ہیں باہر کھڑے تو ان میں بھی اعلان کر دیا اس طریقے سے تو اعلان کر مان لیا جائے گا۔ وہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے ہو، جو عاقل ہو بالغ ہو، ان کے درمیان اعلان کیا جائے، نہیں، ان کے درمیان بھی اگر اعلان ہو گیا تو اعلان کا تحقق ہو جائے گا۔ اچھا، لہذا امام مالک یہ کہتے ہیں کہ اعلان شرط ہے، شہادت شرط نہیں ہے۔ یہ شرط ہے، اعلان شرط ہے، شہادت شرط نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر شاہد ہیں، دو نہیں کئی ایک ہے جن سے اعلان ہوتا ہے، شاہد ہیں، اور آپ نے ان کو کہہ دیا شاہدوں کو کہ کسی سے بتائیے گا نہیں یہ جو نکاح آپ کے سامنے ہو رہا ہے، تو اعلان نہیں پایا گیا۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ اعلان نہیں پایا گیا، اگرچہ شاہد پایا گیا مگر اعلان نہیں پایا گیا، کیونکہ آپ نے کہہ دیا کسی سے بتائیے گا نہیں، تو اعلان نہیں ہوا، اس لیے نکاح نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گواہ شرط ہے، گواہی شرط ہے، اعلان جو ہے نہیں۔ اب رہی یہ بات، دونوں کی الگ الگ دلیلیں ہیں۔ امام مالک جو دلیل پیش کرتے ہیں وہ حدیث پاک ہے، اعلنوا النکاح ولو بالدف، یہ الفاظ ہیں، یا دوسری روایت میں اس طریقے سے الفاظ ہیں کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ تو امام مالک اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نکاح کا اعلان کرنے کا حکم آیا ہے، وہ بھی فعل امر کے ساتھ ہے، امر وجوب کے لیے آتا ہے، لہذا اعلان ضروری ہے بجا کر کے۔ جیسے آج گولا داغ کر کے بارات جب جاتی ہے، ہوتا ہے نا، گولا داغتے ہیں، کیا چیز؟ آج بارات و رات جاتی، ادھر کا ماحول جو ہے یا ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ جب پہنچتے ہیں بارات لے کر کے تو گولا داغتے ہیں، گولا جیسے دگا تو جہاں گاؤں میں سنائی دے دیتا وہ لگتا بارات آ گئی، پھر اس کے بعد نکاح کے بعد بھی داغتے ہیں تو ہوتا کہ نہیں بارات تو آنے کی اطلاع پہلے ہو گئی تھی، اب یہ نکاح ہو چکا اس کا، وہ تو اعلان کر دیا ہو، تو پھر دکھ کے ذریعے اعلان، شادی کا ماحول ہے کہیں اور دکھ بج رہا ہے تو ہوا کہ ہاں شادی ہو رہی ہے۔ یہ تو امام مالک یہ کہتے ہیں کہ نکاح کا اعلان ضروری ہے، اور اعلان جب ضروری ہے تو اعلان کے لیے یہ سب شرائط نہیں ہے جو شاہد کے لیے ہے، اور ان کی وہ دلیل ہے۔ اور ہماری دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے جو اس متن کے اندر ہے، لا نکاح الا بشہود، نکاح نہیں ہوتا ہے مگر گواہوں سے، یعنی گواہ جب ہوں گے جبھی نکاح ہوگا۔
اب دیکھیے یہ حدیث پاک امام مالک نے جو اعلان کی شرط لگائی ہے اس کے خلاف حجت بن رہی ہے. اس میں تو ہے شاہد، اور وہ کیا شرط لگا رہے ہیں کہ اعلان کی شرط ہے. لیکن مت کی جو عبارت ہے دیکھیے اس میں ہدایہ کی، تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الْإِعْلَامِ دُونَ الشَّهَادَةِ، کہ اعلان کی شرط لگانے کے معاملے میں یہ حدیث پاک امام مالک کے خلاف حجت ہے، نہ کہ شہادت ہے. تو اس سے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک امام مالک کے خلاف دو مسئلوں میں حجت ہے. ایک تو اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ شاہد شرط نہیں، تو حدیث کہہ رہی کہ نہیں شاہد شرط ہے. دوسرے اس مسئلے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلان شرط ہے، تو حدیث کہہ رہی کہ اعلان شرط نہیں. تو اب آپ سوچیں اس لفظ سے ہی نہ سمجھ میں آ رہا کیا کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ دُونَ الشَّهَادَةِ، دونوں کو جوڑ دیا اس نے. یعنی گویا یہ حدیث پاک امام مالک کے خلاف اس معاملے میں بھی حجت ہے جو وہ اعلان کی شرط لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ان کے خلاف حجت ہونے کا کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلان شرط ہے، اور یہ حدیث کہہ رہی کہ اعلان شرط نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ وہ کہتے ہیں کہ شہادت شرط نہیں ہے، اور حدیث دلالت کر رہی اس کے خلاف شہادت شرط ہے. تو حدیث اس بات پر دلالت کرے کہ شہادت شرط ہے اور کہتے ہیں نہیں ہے، اس معاملے تو بالکل واضح ہے. حدیث میں نہیں اللہ نے کہا الا بشروط، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اعلان شرط نہیں ہے تو اس پر کہاں اس کی دلالت ہو رہی ہے؟ بھئی اعلان شرط نہیں ہے تو اس پر دلالت نہیں ہو رہی ہے، ہو رہی ہے دلالت. بھئی اعلان کے بارے میں تو خاموش ہے نا، تو شہادت کا ذکر کر رہی ہے، کہاں کہہ رہے کہ اعلان کی ضرورت نہیں ہے. صرف اس میں یہ ہے نا کہ بغیر شہادت کے نکاح نہیں ہوگا. تو یہ حدیث پاک کس بات پر دلالت کر رہی ہے؟ صرف اس بات پر کہ شہادت شرط ہے. جو کہتے ہیں کہ شہادت شرط نہیں ہے ان کے خلاف یہ حجت ہے. لیکن یہ اس پر کہاں دلالت کر رہی ہے کہ اعلان شرط نہیں ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنہا اعلان شرط ہے، امام مالک لگا رہے ہیں، یعنی اعلان بغیر شہادت کے. تو اس پر یہ دلیل حدیث ہوتی ہے. صرف اعلان شرط ہے، اس پر یہ اشتراطی اعلان یعنی اعلان بغیر شہادت کے. نہیں دو ہے نا ان کا موقف. اعلان شرط ہے، شہادت شرط نہیں. اعلان تنہا شرط ہے، اعلان تنہا شرط ہے بغیر شہادت کے. یہ حدیث کہہ رہی کہ نہیں شہادت چاہیے، اعلان کے بارے میں ذکر نہیں ہے. تو اعلان کے بارے میں ذکر نہیں نا ہے، تو پھر حدیث کیسے دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ اعلان شرط نہیں ہے؟ کہاں دلالت کر رہی ہے؟ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے نا کہ شہادت شرط ہے. لہٰذا امام مالک جو کہتے ہیں کہ شہادت شرط نہیں تو ان کے خلاف ہو گئی ہے. لیکن یہ حدیث اس بات پر کہاں دلالت کر رہی ہے کہ اعلان شرط نہیں ہے؟ نہیں نا دلالت اس کی ہو رہی ہے، اس سے تو خاموش ہے. اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو آیا فی اشتراط الاعلان دون الشہادت، یہ ان کے پورے موقف کو بیان کرنے کے لیے ہے. صحیح بات یہ ہے ان کا جو پورا موقف اس معاملے میں ہے کہ اعلان شرط ہے، شہادت شرط نہیں ہے، اس پورے کو تمامیت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے لے آیا گیا ہے. ورنہ سچی بات یہ کہ یہ حدیث صرف ایک پہلو پر دلالت کر رہی ہے ان کے خلاف، دوسرے پہلو پر ان کے خلاف دلالت نہیں کر رہی، اس سے خاموش ہے نا. تو یہ ہے، تو ہماری دلیل یہی ہے جس میں آیا کہ صاف صاف یہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے تو یہ استدلال کر لیا، انہوں نے اعلان کی جو شرط لگائی ہے تو ان کے پاس بھی تو دلیل، وہ بھی حدیث ہے عالن بالنکاح یا عالن النکاح ولو بالدف. یہ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہوگا وہ دیکھیے یہ ہوگا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی عمل ہوگا، یعنی اعلان کرنے کا بھی حکم ہم مانتے ہیں، اعلان بھی ہمارے نزدیک ہے. اب جھگڑا آتا ہے، اختلاف آتا ہے اس معاملے میں کہ آیا جو شاہد دو ہیں، یہ دو شاہد کی موجودگی اگر ہو جائے عقد نکاح کے وقت
تو دو شاہدوں کا موجود ہو جانا آیا یہ اعلان کے لیے کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ امام مالک یہ کہتے ہیں نہیں کافی وفی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی اعلان کے لیے بھی کافی ہے۔ دو شاہد اگر پا لیے گئے تو وہی اعلان کے لیے بھی کافی ہے۔ اگرچہ عاقدین یہ کہہ دیں کہ ہمارا یہ جو نکاح ہو رہا کسی سے کہیے گا نہیں، جب بھی وہ اعلان کے لیے کافی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ خود اپنے محاورے میں بولتے ہیں نا، آپ خود اپنے محاورے میں یہ بولتے ہیں، یا آپ نے ہو سکتا ہے شیخ سعدی کا کھلا پڑھا ہو کہ جو اگر کسی سے کہتا ہے کوئی بات کہہ کر کے کسی سے مت کہنا تو اس کو روک نہیں پائے گا، وہ ضرور کہہ دے گا، وہ ہے کہ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا اور کہہ دیا کہ مت کہنا کسی سے، تو رکا رہے گا، وہ ضرور پہنچ جائے گا۔ اور ایک شعر بھی کسی شاعر کا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک کا راز تو راز رہتا ہے، لیکن اگر وہ 2-3 تک پہنچ گیا تو غیر خفی، وہ مخفی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے احناف یہ کہتے ہیں کہ ہم اعلان کو بھی مانتے ہیں، اعلان کو بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اسی شہادت کے ضمن میں ہم اعلان مان لے رہے ہیں۔ لہذا شہادت شرط ہے، اور شہادت کے ساتھ ساتھ اعلان کا بھی تحقق ہو جا رہا ہے۔ چلیے دیکھیے، قالا مصنف نے کہا، طریقے سے قالا سے یہ تعبیر کرتے ہیں غائب کے صیغے سے صاحب ہدایت۔ قالا رضی اللہ عنہ، مصنف رضی اللہ عنہ نے کہا، اعلم ان الشہادت شرط فی باب النکاح، جان لو کہ شہادت نکاح کے باب میں شرط ہے۔ لقولہ علیہ السلام لا نکاح الا بشہود، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اور امام مالک جو ہے اس حدیث کو گواہی کے بجائے اس کو اعلان پر محمول کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے بھی مراد کیا؟ اعلان ہی ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي اشْتِرَاطِ الْإِعْلَانِ دُونَ الشَّهَادَةِ، یہ امام مالک کے خلاف حجت ہے اعلان کی شرط لگانے میں، شہادت کی شرط نہ لگانے میں۔ وَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ الْحُرِّيَّةِ، یہ تو بات ختم ہو گئی۔ اب آگے آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے شہادت کی شرط ہے، یہ واضح ہو گئی بات۔ اب شاہد کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیوں ضروری ہیں، تو اس کا ذکر آ رہا ہے۔ کہہ رہے دیکھیے، ولا بد من اعتبار الحریت فیہا، شہادت کے اندر حریت کا اعتبار ضروری ہے کہ شاہد کیا ہو؟ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ تو لأن العبد لا شہادت لہ، کیونکہ غلام کے لیے شہادت نہیں ہوتی ہے، غلام کے لیے شہادت، وہ شاہد نہیں بن سکتا ہے غلام۔ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ کہ لعدم الولایت، ولایت نہ ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیے، ایک ولایت ہے ولایت قاصرہ، اور ایک ہے ولایت تامہ۔ ولایت قاصرہ کیا ہے؟ کہ اپنے بارے میں وہ تصرف کر سکے، خود اپنی ذات کے لیے وہ تصرف کر سکے، اور ولایت تامہ یہ ہے کہ اپنی بات دوسرے پر نافذ کر سکے۔ ولایت قاصرہ مان لیجئے کہ غلام خود اپنا نکاح خود سے کرے تو کہا جائے گا کہ ہاں اس سے ولایت قاصرہ حاصل ہے۔ اور تامہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ دوسرے کا بھی کرا سکے، دوسرے کے اوپر بھی اختیار اس سے ہو، تو ولایت تامہ ہو جائے گی۔ جیسے باپ ہے تو بیٹے کا نکاح ہو کرا سکتا ہے، وہ کیا ولایت تامہ اسے حاصل ہے۔ بادشاہ ہے تو اسے تو پوری طور سے ولایت حاصل ہے۔ تو غلام وہ ہے کہ جس سے ولایت قاصرہ بھی حاصل نہیں ہے، قاصرہ نہیں حاصل تو تامہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ عام خاص مطلب کی نسبت ہو جائے گی۔ تو ولایت قاصرہ بھی حاصل نہیں ہے۔ جب کوئی غلام ہے تو اپنی مرضی سے وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ آقا کا وہ خادم ہے نا، وہ نکاح کرے گا تو پتہ چلا اس کی خدمت میں فرق پڑے گا، پھر اس کا مہر دینا آئے گا، کہاں سے مہر دے گا وہ؟ جب غلام ہے تو ساری ملکیت تو اس کی ہے، آقا کی، مسئلہ آئے گا۔ اس لیے اس سے خود اپنے اوپر ولایت نہیں ہے، جس کو ولایت قاصرہ کہتے ہیں۔ اور شہادت یہ ولایت سے ہے کہ شاہد وہی بن سکتا ہے کہ جو جسے ولایت حاصل ہو، کم سے کم اپنے اوپر حاصل ہو۔
تو جب اس کے اندر ولایت نہیں ہے خود اپنے بارے میں تصرف کرنے کی تو شاہد بھی یہ نہیں بن سکتا ہے۔ ولایت قاصرہ ہو تامہ نہ ہو۔ اصل میں وہ نسبت کرتے ہوئے دوسرے کی جانب ہوگی بات، دوسرے کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہوگی۔ اب جیسے کوئی ہے تو اسے اپنے اوپر ولایت حاصل ہے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ جس کے اوپر ولایت حاصل ہو اسے، تو پھر کہا جائے گا کہ اسے ولایت قاصرہ ہے اور ولایت تامہ کے لیے محل ہی نہیں ہے، ولایت تامہ کے لیے محل نہیں موجود ہے۔ اچھا ہاں، لعدم الولایت ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ، اور عقل و بلوغ کا اعتبار بھی ضروری ہے کہ شاہد عاقل ہو یعنی پاگل نہ ہو، اور بالغ ہو نابالغ نہ ہو۔ ان کی بھی دلیل وہی ہے لأنہ لا ولایت بدونہما، اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر ولایت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی غیر عاقل ہے تو وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے، نابالغ ہے تو تصرف کو نہیں کر سکتا اپنے اوپر۔ ولا بد من اعتبار الاسلام فی انکحۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے نکاحوں میں مسلمان ہونا بھی شاہد کے لیے ضروری ہے، اس کا بھی اعتبار ضروری ہے۔ مسلمانوں کے نکاح میں یہ قید کیوں لگا دی؟ اس لیے لگا دی کیونکہ اگر غیر مسلم ہیں وہ نکاح کر رہے ہیں تو ان کے نکاح کے لیے مسلمان ہونا، شاہد کا مسلمان ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کے مذہب کے اعتبار سے اگر غیر مسلم کا نکاح اور غیر مسلم ہی گواہ بن جائے وہاں پر، ان کے مذہب کے اعتبار سے یہ صحیح ہو تو وہ نکاح صحیح ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم سے اس سے کیا مطلب نکاح صحیح ہوگا کہ نہیں صحیح ہوگا؟ تو مطلب ہے، مطلب اس طرح سے کہ اگر وہ دونوں کبھی ایک ساتھ سعادت اسلام حاصل کرتے ہیں تو دونوں کا نکاح اگر ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے صحیح طور پر واقع ہوا ہو تو پھر وہ نکاح باقی رہے گا، یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر انہوں نے اپنے مذہب کے اعتبار سے نکاح صحیح نہیں کیا ہے تو پھر وہ نکاح مانا ہی نہیں جائے گا، آنے کے بعد پھر کیا ہے نکاح ان کا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ شرط لگی ہے، مسلمانوں کا نکاح ہو رہا ہے تو پھر شاہد کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ آیا ہے آیت کریمہ کیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ آیت ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہرگز جو ہے کفار کو مسلمانوں کے اوپر راہ نہیں دے گا، تو ان کو جو ہے مسلمانوں کے اوپر ولایت نہیں۔ ولا یشترط لأنه لا شہادت للکافر علی المسلم، اس لیے کہ کافر کو مسلم کے اوپر شہادت نہیں ہے۔ ولا یشترط وصف الذکورت، ایک وجہ اور بھی بتائی جاتی ہے، ایک وجہ یہاں پر اور بتائی جاتی ہے، جو شرطیں سب لگی ہیں ان کی ایک وجہ اور بتائی جاتی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرط لگی ہے گواہی کی، یہ کس لیے لگی ہے؟ نکاح جیسے پاکیزہ اور باطہارت عقد کے لیے اس لیے لگی تاکہ اس کی عظمت شان کا اظہار ہو، اس عقد کی پاکیزگی اور اس کی شان کا اظہار، اس کی عظمت کا اظہار ہو، اور یہ اظہار ان لوگوں کی موجودگی سے نہیں ہوگا، پاگل ہوں، بچے ہوں، غلام ہوں، خالی عورتیں ہوں یا کفار ہوں، تو ان سے نہیں ہوگا۔ ولا یشترط وصف الذکورت، اور مذکر کی صفت کی شرط نہیں لگائی جاتی کہ سب کے سب مذکر ہی ہوں، حتی ینعقد بحضور رجل وامرأتین، یہاں تک کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا۔ وفی خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مرد ہی ہوں نکاح میں۔ اب یہ پوری تفصیل ہے چونکہ شہادت کی بات آ گئی ہے، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ وعدہ کر لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وَسَتَعْرِفُ فِي الشَّهَادَاتِ انشاءاللہ، اور قریب باب الشہادات میں انشاءاللہ آپ اس پوری تفصیل کو جانیں گے کہ ان کے نزدیک صرف مردوں ہی سے ہوگی، اور ہمارے نزدیک کیا ہے، دو عورتیں ہوں اور ایک مرد ہوں تو ہو جائے گی، وہ پوری تفصیل وہاں آئے گی، وہاں محل اس کا ہے۔
اچھا، ولا تشترط العدالت، عدالت کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ عادل ہی ہوں، فاسق ہوں، محدود فی القذف ہوں تو ان کی بھی گواہی مان لی جائے گی، یعنی وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں کہ حتی تنعقد بحضرت الفاسقین، یا فاسقین بھی کہہ سکتے ہیں، یہاں تک کہ دو فاسقوں کی موجودگی میں نکاح منعقد ہو جائے گا ہمارے نزدیک، خلافاً للشافعی، برخلاف امام شافعی کے۔ اب دیکھیے ان کی دلیل، لہو ان الشہادۃ من باب الکرامۃ، ان کی دلیل یہ ہے کہ شہادت یہ کرامت کے باب سے، عزت کے باب سے، اسی لیے سرکار نے گواہوں کی عزت کرنے کا حکم دیا، اکرم الضیوف، کیا نام، اکرم الشہود، اس طرح سے آیا ہے۔ تو شہادت یہ کس باب سے ہے؟ کرامت کے باب سے ہے، عزت کے باب، احترام کے باب سے ہے۔ والفاسق من اہل الاحانت، اور فاسق جو ہے اہل احانت سے ہے، اپنی فسق کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے اس کی احانت کی جائے گی۔ ہاں اگر اس جرم کے علاوہ کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جائے گی، جیسے فاسق تو ہے لیکن عالم ہے تو اس علم کی وجہ سے اس کی تعظیم، جہاں علم کی بات آئے گی تو تعظیم کی جائے گی، جہاں فسق کی بات آئے گی تو پھر تعظیم نہیں کی جائے گی۔ ایسا بہت ہوتا ہے نا، ایسا آپ اس کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ کوئی عالم ہوتا ہے، اچھا عالم ہوتا ہے، تو جب بات آتی ہے اس کے فسق اس کی تو اس کی برائی کرتے ہیں لوگ، ارے چھوڑیے ان کی بات کیا کر رہے ہیں، لیکن عالم اچھا ہے، فتوی اچھا دیتا ہے، تو جب فتوی کی بات آتی ہے تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ارے یار وہی فتوا دیے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اگرچہ فاسق ہے وہ آدمی لیکن علم اس کا اچھا ہے، وہ بات صحیح کہہ رہا ہے، تو اس معاملے میں اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ کیا چیز؟ وہ تو آپ المعتقد میں پڑھ چکے ہیں۔ چلیے تو امام شافعی کے برخلاف، امام شافعی کی دلیل کیا کہ شہادت یہ کرامت کے باب سے ہے، والفاسق من اہل الاحانت، اور فاسق اہل احانت سے ہے، ولنا انہ من اہل الولایت، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ اہل ولایت سے ہے، فاسق اگرچہ ہے مگر اس سے ولایت حاصل ہے، خود اپنے اوپر ولایت حاصل ہے، اپنے بچوں کے اوپر اسے ولایت حاصل ہے۔ اچھا، فیکون من اہل الشہادت، اور جب یہ اہل ولایت سے ہے تو اہل شہادت سے بھی ہوگا، یعنی وہ کرامت والی بات نکال دے رہے ہیں۔ حالانکہ بھی آپ کو بتایا گیا کہ جو شہادت کی شرط لگی ہے اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تاکہ اس پاکیزہ عقد کی عظمت کا اظہار، تو عظمت کا اظہار کیسے ہوگا؟ اچھے لوگ رہیں گے تب نا عظمت کا اظہار ہوگا، اب فاسق اگر ہے تو فاسق ارے سب بھی بیٹھے ہیں سب گنہگار لوگ، تو اس سے ذرا سا دھومل ہو جاتی ہے اس کی عزت اور اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو اصل تو وہی تھا، لیکن اب یہاں پر امام شافعی نے وہی بات کہی بھی، لیکن اب یہاں پر فاسق کی گواہی، فاسق کا گواہ بننا یہ صحیح ہے، تو اس پر دوسرے انداز سے لا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی اگرچہ وہ فاسق ہے مگر اس فسق کی وجہ سے شریعت نے اس کے تصرف کو، اس کی ولایت کو کالعدم نہیں قرار دیا ہے، جیسا کہ غلام کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، پاگلوں کے لیے، نونگری کیا ختم کر دیا، ان کا تصرف معتبر نہیں ہے۔ اور شہادت کیا ہے؟ یہ ولایت کی قبیل سے ہے، جو ولی بن سکتا ہے، ولایت جس کے اندر ہوگی تو وہ شاہد بھی بن سکتا ہے۔ ولنا انہ من اہل الولایت، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ فاسق اگرچہ فاسق ہے لیکن یہ اہل ولایت سے ہے، فیکون من اہل شہادت، لہذا یہ اہل شہادت سے بھی ہوگا کیونکہ اس کی فرع ہے، ولایت کی فرع ہے شہادت۔ وہذا لانہ، یہ اہل ولایت سے کیسے ہے؟ پھر وہذا لانہ لما لم یحرم الولایت علی نفسہ لاسلامہ، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ جب خود اپنی اس کی ذات کے اوپر ولایت سے اسے محروم نہیں کیا گیا، کہ اپنے اوپر کوئی تصرف وہ کرے تو اس تصرف سے اسے محروم نہیں کیا شریعت نے۔ کیوں نہیں محروم کیا؟ لے اسلام ہی، اس کے مسلمان
ہونے کی وجہ سے اس کے اسلام اگرچہ فسق کو کر رہا ہے، اس فسق کی وجہ سے اس کی مذمت کی جائے گی، لیکن اسلام کی وجہ سے، اسلام کی جو خوبی اس کے اندر ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ولایت کو اس نے شریعت نے ختم نہیں کیا۔ لا یحرم علی غیرہ، تو پھر دوسرے کے اوپر بھی اسے محروم نہیں کیا جائے گا ولایت سے، لأنہ من جنسی، کیونکہ یہ دوسرا بھی اسی کی جنس سے، یعنی یہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی مسلمان ہے۔ اچھا، ایک تو دلیل یہ ہو گئی کہ جب وہ اہل ولایت سے ہے، اس کی ولایت کو ختم نہیں کیا ہے، تو اپنے اوپر ولایت اس سے حاصل ہے، تو دوسرے کے اوپر جو اسی کی جنس سے ہے، مسلمان ہے، اسلام کی وجہ سے اس کی ولایت موجود ہے، تو دوسرے کے اوپر بھی اس سے ولایت حاصل ہوگی، اور جب ولایت حاصل ہوگی تو پھر وہ شاہد بھی ہوگا۔ ایک دلیل اور دے رہے ہیں کہ دیکھیے، ایک فاسق ہے تو آپ ولایت کی بات کر رہے ہیں، شہادت کی بات کر رہے ہیں کہ ایک فاسق وہ بادشاہ بھی بن سکتا ہے، ایک فاسق جو ہے امیر المومنین بھی بن سکتا ہے، اور امیر المومنین بننے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ قاضی مقرر کر سکتا ہے۔ بھائی جب امیر المومنین ہو گیا، بادشاہ ہو گیا، تو شرعی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے اختیار سے جس کو چاہے وہ قاضی مقرر کر دے، قاضی مقرر کر سکتا ہے۔ اور قاضی کیا کرتا ہے؟ فیصلے تو کرتا ہے، گواہوں کی گواہی وغیرہ سب سنتا ہے۔ تو جب وہ خود قاضی مقرر کر سکتا ہے، یعنی دوسرے کے سپرد کر سکتا ہے منصب قضا کو، تو خود بھی قاضی بن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے؟ جب وہ خود بھی قاضی مقرر کر سکتا ہے کسی کو، تو خود بھی وہ قاضی بن سکتا ہے، اور قاضی وہی بن سکتا ہے جس سے ولایت حاصل ہو، کہ بغیر ولایت سے کوئی قاضی بن جائے گا، کوئی پاگل نہیں بنے گا، کوئی غلام نہیں بنے گا، اس طریقے سے کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ اور ایک فاسق کو شریعت نے قاضی بننے سے، یہ امیر المومنین بننے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ آپ اٹھا کر کے تاریخ اسلام دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کے بعد کم ہی ایسے رہے ہوں کہ جن کے اندر فسق نہ پایا جاتا ہو۔ حجاج بن یوسف وغیرہ دیکھیے سب کرتے تھے۔ تو اب اس سے دلیل آ رہے ہیں کہ دیکھیے وَلِأَنَّهُ، اور اس وجہ سے یہ فاسق شاہد بن سکتا ہے، لِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا، کیونکہ یہ لائق ہے مقلد بننے کے۔ مقلد کا مطلب کیا ہو گیا؟ تقلید قضا کرنے کے۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ پٹا کسی کی گردن میں ڈال دینا۔ مراد اس سے کیا ہے؟ منصب قضا کسی کو سپرد کرنے والا بننا۔ یہ کون ہوگا؟ امیر المومنین ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ اور مقلد کا مطلب کیا ہوا؟ جس کے گردن میں یہ منصب قضا کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ اور اس وجہ سے بھی یہ شاہد بن سکتا ہے کیونکہ یہ مقلد بن سکتا ہے، یعنی احکام کو نافذ کرنے والا اور بادشاہ اسلام یہ بن سکتا ہے۔ فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، تو یہ پھر قاضی بھی بن سکتا ہے، مقلد بھی بن سکتا ہے کہ جس کے سپرد قضا کی جاتی ہے۔ اور جب اتنا بڑا ذمہ دار بن سکتا ہے تو شاہد تو اس سے نیچے درجے کا ہے، وَقَضَى شَاهِدًا، اور ایسے ہی شاہد بھی بن سکتا ہے۔ ہاں، اب رہی یہ بات کہ دیکھیے، جب یہ اتنی مطلب دلیل آپ نے دی کہ بھائی وہ مقلد بن سکتا ہے، بہت بڑا پوسٹ ہو گیا نا اس کا، اور مقلد بھی بن سکتا ہے، مقلد بن سکتا ہے، مقلد تو بدرجہ اولا بن سکتا ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تو پھر وہ گواہی بھی ادا کر دینا جائز ہونا چاہیے اس کا۔ آپ نے تو صرف کیا گواہ بنا رہے ہیں اسے، جہاں تک ادائے شہادت کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں نا لا تقبلوا لهم شہادتنا ابدا، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اتنا سب پاور دے دیا آپ نے، گواہی آپ اس سے نہیں دلوا رہے ہیں، گواہ بنوا دے رہے ہیں، قاضی بنا دے رہے ہیں، بادشاہ بنا دے رہے ہیں، اتنا بڑا بڑا کام کر دے رہا ہے، اور گواہی ادا کرنے کی بات ہے تو آپ وہ نہیں دلوا رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آتا کہ گواہی بھی اسے دلوانی چاہیے۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں بلا شبہ ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے عقل یہی کہتی ہے کہ وہ گواہی بھی ادا کر سکے، گواہی بھی گزارنے کا اہل بن سکے وہ۔ ہاں لیکن یہاں مجبوری یہ ہے کہ نص قطعی موجود ہے، فاسق کی گواہی، محدود فی القذف کی گواہی قبول نہ کرنے کے بارے میں نص قطعی موجود ہے، اس وجہ سے عقل یہاں پر دم توڑ جائے گی، عقل کو یہاں پر دخل نہیں دیں گے۔ والمحدود فی القذف من اہل الولایت، اور محدود فی القذف یہ بھی اہل ولایت سے، یہ بھی فاسق ہی ہے۔
فیکون من اہل شہادت تحملا، لہذا یہ اہل شہادت سے بھی ہوگا تحمل کے اعتبار سے، یعنی گواہ بننے کے اعتبار سے، گزارنے کے اعتبار سے نہیں۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْأَدَاءِ بِالنَّهْيِ لِجَرِيمَتِهِ، اور فوت کیا چیز ہوگی ان کے اندر سے، کرے کہ اور فوت ہونے والی چیز وہ اس کے جرم کے سبب نہیں کی وجہ سے، اس کے جرم کے سبب نہیں وارد ہونے کی وجہ سے ثمرہ ادائے شہادت ہے۔ ادائے شہادت کا جو نتیجہ ہے وہ فوت ہوگا، اس کا اہل نہیں ہوگا کہ ادائے شہادت بھی کر دے، شاہد بن سکتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا تو اس کو بتا دیں، بن نہیں لجریمت، اس کے جرم کے سبب نہیں وارد ہونے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اگر یہ نہیں وارد نہ ہوئی ہوتی تو عقل کے اعتبار سے یہی فیصلہ ہوتا کہ نہیں یہ گواہی بھی دے سکتا ہے۔ ولا یبالا بفواتی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی گواہ تو بن جائے لیکن گواہی ادا کرنے کی جب بات آئے تو آپ اسے روک دینا، نا تم گواہی نہیں دے سکتے ہو؟ پھر ہاں ایسا ہوتا ہے، اسی میں کیا دیکھیے، ولا یبالا بفواتی، اور ادائے شہادت کے اس کے اندر سے فوت ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ شاہد بن گیا اور شہادت نہیں گزار پا رہا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کما فی شہادت العمیان، مثال دے رہے جیسے کہ اندھوں کی گواہی میں، کہ اندھے گواہ بن سکتے ہیں، سننا ضروری ہے۔ جو اوپر آیا نا، دو گواہ موجود ہوں، تو صرف موجود ہونا کافی نہیں ہے، موجود ہوں اور ساتھ ساتھ وہ سنے بھی اور دیکھ بھی اگر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر دیکھ تو نہیں رہا ہے لیکن سن رہا ہے کہ ہاں میرے سامنے ایجاب قبول ہو رہا ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ ہاں اب اگر گواہ ایسا شخص تھا کہ جو سن تو رہا تھا لیکن دیکھ نہیں رہا تھا، اندھا تھا، تو فرق یہیں پر پڑے گا کہ جب گواہی گزارنے کی بات آئے گی تو وہ گواہی گزار نہیں سکتا ہے۔ کما فی شہادت العمیان، جیسا کہ اندھوں کی گواہی میں کہ گواہی سنی نہیں جائے گی، ہاں وہ گواہ بن جائے گا۔ وابنی العاقدین، اور عاقدین کے بیٹوں کی گواہی میں، دیکھیے مرد اور عورت ہیں اور دونوں نکاح کر رہے ہیں اور دونوں کے ایک ایک بیٹے ہیں، پہلے سے ان کا نکاح ہوا ہوگا، پہلے سے ان کا نکاح کسی سے ہوا ہوگا اور اس سے جو ہے ان کی اولاد ہو، تو اب گواہ کون بن گئے؟ ایک گواہ اس عورت کا بیٹا اور ایک گواہ اس مرد کا بیٹا، تو گواہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ گواہ وہ بن جائیں گے، گواہ بن جائیں گے اور نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لیکن جب گواہی دینے کی باری آئے گی اور وہ بھی خاص اپنے آدمی کی موافقت میں، تو اس اپنے آدمی کی موافقت میں گواہی اس کی معتبر نہیں ہوگی، نہیں مانی جائے گی۔ مثلا اب گواہی کی بات آئی، اب لڑکا جو ہے وہ لڑکا گواہی دے رہا ہے، جو کس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے؟ اپنے والدہ یا اپنے باپ کی موافقت میں، اس کے خلاف نہیں، تو اب معتبر نہیں مانی جائے گی۔ ہاں خلاف دے گا تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ تو اب دیکھیے گواہ تو بن جا رہا ہے، آپ کے دین کے بیٹے گواہ بن جا رہے ہیں، نکاح منعقد ہو جا رہا ہے، لیکن جب موافق گواہی دینے کی باری آ رہی ہے، موافق لگائیے، موافق گواہی دینے کی باری آ رہی ہے تو قبول نہیں کی جا رہی۔ ہاں اگر مخالف دے رہے ہیں تو قبول کی جائے گی۔